بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جاوید ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مارس چاکلیٹ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ چاکلیٹ بنانے والی دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی 1932 میں برطانیہ میں بنی تھی۔ بعد میں یہ کمپنی امریکہ شفٹ ہو گئی۔ مارس چاکلیٹ اپنی مصنوعات کو 55 ممالک میں فروخت کرتی ہے۔ مارس 29 قسم کے چاکلیٹ بناتی ہے۔ یورپ مارس چاکلیٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کی وجہ اس کا ذائقہ ہے۔ کمپنی ہر لحاظ سے اپنا بزنس پوری رفتار سے چلا رہی تھی، لیکن پھر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، اور اس چھوٹے سے واقعے نے 84 سال پرانی کمپنی کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا۔ جرمنی مارس کی مصنوعات کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ واقعہ 8 جنوری 2016 میں پیش آیا۔ ایک جرمن شخص نے مارس کا چاکلیٹ خریدا۔ چاکلیٹ خریدنے کے بعد جب وہ شخص واپس جانے لگا تو اس نے ریپر کھولا اور چاکلیٹ بار کو کھانے لگا۔ اس شخص کو اس بار میں کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً چاکلیٹ کو ہتھیلی پر الٹ دیا۔ چاکلیٹ کے لقمے میں پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس شخص نے سمجھا یہ اس چاکلیٹ کے ریپر کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب اس شخص نے پلاسٹک کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا اس کا کلر اس ریپر سے بہت مختلف ہے اور یہ چاکلیٹ میں مکس تھا۔ وہ شخص سٹور واپس گیا، وہ چاکلیٹ کاؤنٹر پہ رکھا اور سٹور انتظامیہ سے تحریری شکایت کا مطالبہ کر دیا۔ سٹور انتظامیہ نے وہ چاکلیٹ اس شخص سے واپس لے لیا اور اس شخص سے تحریری شکایت لکھوائی اور سارا مٹیریل کمپنی کو واپس بھجوا دیا۔ اس شخص کی تحریری شکایت نے پوری کمپنی کو ہلا دیا۔ کمپنی نے تحقیقات شروع کی۔ یہ نمونہ امریکہ تک گیا۔ تحقیقات مکمل ہوئی تو پتہ چلا یہ ٹکڑا نیدرلینڈ کی فیکٹری سے چاکلیٹ میں مکس ہوا تھا۔ یہ پلاسٹک کا ٹکڑا بارز بننے کے عمل کے دوران چاکلیٹ میں مکس ہوا اور یہ مختلف دکانوں، سٹوروں اور گوداموں سے ہوتا ہوا اس شخص کے منہ تک پہنچا۔ اس شخص کی شکایت درست نکلی۔ کمپنی نے ایک میٹنگ بلوائی۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا اور فیصلہ 2 آپشن پر گیا کہ کمپنی اس شخص کو ایک معذرت کی درخواست لکھے اور اس شخص کو کچھ ڈالر دے کر معاملے کو اسی جگہ ختم کر دے۔ دوسرا آپشن میں کمپنی کے ساکھ اور مصنوعات کی ساکھ داؤ پر لگ جانی تھی، لہٰذا پہلا آپشن عقل مندی تھی، کیونکہ دوسرے آپشن میں کمپنی کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو جانا تھا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، کمپنی نے دوسرے آپشن کو منتخب کیا۔ مارس نے تمام ڈیلر کو ہدایت جاری کی کہ آپ وہ تمام ڈبے واپس بھجوا دیں جن پر 19 جنوری 2016 سے 8 جنوری 2017 تک کی ایکسپائریز ڈیٹس لکھی ہوئی ہے۔ مارس کے اندازے کے مطابق دنیا کے 55 ممالک سے 1 ارب سے زائد ڈبے واپس آئے اور کمپنی کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن کمپنی نے اربوں ڈالر کو اپنے خاطر میں لائے بغیر اپنے معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کمپنی کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ واقعہ مدت تک صارفین کے ذہن میں رہے گا۔ صارفین کی اس فیلنگ کا تاوان بھی کمپنی کو ادا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کا سیل بھی متاثر ہوگا، لیکن کمپنی اس کے باوجود مالیاتی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ کیوں؟ دراصل وہ فرق ہے جو مغرب کو مغرب اور مشرق کو مشرق بناتا ہے، جو ہم مسلمان معاشرے اور کافر معاشرے کے درمیان دیوار بنتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق اخلاقیات اور قانون ہے۔ یہ کمپنی صاف ستھری اور معیاری مصنوعات کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مصنوعات بیچ کر منافع تو کما لیں گے، ہم پیسے بھی جمع کر لیں گے، لیکن ہم معاشرے میں نفسیاتی، جسمانی اور ماحولیاتی خرابیوں کا باعث بنیں گے۔ یہ خرابیاں ہماری نسلوں کو خراب کرے گی۔ یہ جلد یا بدیر ہمارے اپنے بچوں کو متاثر کرے گی۔ چنانچہ ہماری منافع خوری کا عذاب ہمارے اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے اگر دوسری یا تیسری شکایت آ گئی، اگر کوئی اور صارف ہمارے چاکلیٹ کھا کر بیمار ہو گیا یا دنیا سے گزر گیا تو پھر ہمیں اور ہماری کمپنی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، چین سے لے کر مراکش تک اور ترکی سے لے کر اسپین تک ساری ترقی یافتہ دنیا ہم پر پابندی لگا دے گی۔ ہمارے مالکان، ہمارے سی او
اور ہمارے مینیجرز باقی زندگی جیلوں میں گزاریں گے، ان کے گھر تک بک جائیں گے۔ یہ قانون کا وہ خوف ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جنرل موٹرز نے 2014 میں دنیا بھر سے 48 لاکھ گاڑیاں واپس منگوائی تھی۔ ان گاڑیوں میں معمولی سا نقص تھا اور اس نقص کی وجہ سے یورپ نے جنرل موٹرز کی گاڑیاں کلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی کو گاڑیاں منگوانے، نقص ٹھیک کرنے اور گاڑیاں واپس بھجوانے پر $5 خرچ کرنا پڑے۔ $10 بلین کا ہرجانہ اس کے علاوہ تھا۔ یورپ اور امریکہ میں ایسی معمولی غلطیوں پر اداروں کا بند ہونا معمولی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور چند منٹوں میں ارب پتی فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کو خوراک اور ادویات کے زیادہ تر کمپنیوں کے مالک الحاج ملیں گے۔ حاجی صاحب اپنا زیادہ تر وقت مکہ مدینہ میں گزاریں گے۔ ماتھے اور ایڑیوں پر عبادت اور تقوی کے نشان بھی ہوں گے۔ لباس اور اطوار بھی خالص مذہبی ہوں گے اور آپ انہیں صدقات اور زکوٰۃ میں بھی پورا مومن پائیں گے۔ لیکن آپ جب ان کی فیکٹریوں، ان کی لیبارٹریوں اور ان کے کچن میں جانگیں گے تو آپ کو وہاں گندگی، بیماری اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کا گڑھ ہے۔ ہم ہیپاٹائٹس سی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر برادر اسلام ملک مصر کے پاس ہے۔ یہ بھی ہماری طرح الحاج کے نرغے میں ہے۔ ہم شوگر میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ ملک میں ہارٹ اٹیک، کینسر، ٹی بی اور گردے اور جگر کے امراض بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کی وجوہات تلاش کی؟ جی ہاں، ان کی وجہ غیر معیاری خوراک ہے۔ ہم لوگ روز صبح، دوپہر، شام زہر کھاتے ہیں۔ آپ کبھی گھی ملوں میں جان کر دیکھیں، دودھ، دہی اور چینی بنانے والوں کا جائزہ لیں اور کبھی 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں جا کر دیکھیں۔ آپ ان کے بعد کھانا نہیں کھا سکیں گے، لیکن پورے ملک کو زہر کھلانے کے بعد بھی حاجی صاحب ہے اور ان کے ایمان پر شگن تک نہیں آتی۔ یہ خود کو قانون، معاشرے اور مذہب کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چاکلیٹ میں پلاسٹک کا معمولی ٹکڑا نکلنے اور گیئر باکس سے آواز آنے پر کھربوں روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جن کے کانوں سے چپکلیاں نکل آئیں یا دودھ سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر، کوئی دکان تک بند نہیں ہوتی۔ کاش کوئی اس ملک کے حاجیوں کو بھی بتا دے، جناب، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ماتھے کے محرابوں سے نہیں نکلتا، انسانیت سے جنم لیتا ہے، اور کافر انسانیت میں اہل ایمان سے بہت آگے ہے، ہماری سوچ سے بھی آگے ہے۔ ناظرین، اگر آج کا موضوع آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔